شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک ایسی گنہگار اور جاہل قوم جنہوں نے ایسا کام کیا ہے اس دنیا میں جو ان سے پہلے کبھی کسی نے شروع نہیں کیا تھا۔ یہ قوم ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جو انہیں اس دنیا سے سب سے گندی قوم کہا جاتا ہے، اور وہ گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے ان پر غضب آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، تو ویڈیو کو دیکھتے رہے آخر تک۔ معزز ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ واحد قوم تھی جو بدترین گناہ یعنی فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم بستری ہوا کرتے تھے اور عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ سدوم نام شہر میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کی بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ چونکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، جس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی۔ معزز دوستو، یہ تو آپ میں اکثر لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جن پرستی مگر وہ اس گناہ میں مبتلا کیسے ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ شہر سدوم میں رہتے تھے، جس پر اللہ پاک کا خاص کرام تھا، جہاں بہت ہی خوبصورت باغات اور ہر طرح سے لہلاتی کھیت موجود تھے۔ یعنی یہ علاقہ ہر لحاظ سے بہت اعلیٰ اور خوشحال تھا، اس لیے یہاں پر لوگ دوسرے علاقوں سے بھی چیزیں لینے دینے کی چکر میں آیا کرتے تھے۔ سدوم کے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، کیونکہ ان کے خیال میں تھا کہ شہر سدوم کے ہر نعمت پر صرف انہی کا حق ہے۔ ایک دن ایسے ہی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی روپ میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ان لوگوں سے یعنی باہر کے لوگوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہیں میری کہی ہوئی بات کو ماننا پڑے گی۔ وہ لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو شیطان نے ان سے کہنے لگا کہ میں کل آ کر تم کو بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان نے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی کے روپ میں وہاں پر آیا اور سب کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ لوگ اس کی طرف اس قدر مائل ہوئے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے، جس کے بعد کہ شیطان نے ان دو آدمیوں کو سمجھایا کہ اگر تم چاہتے ہو تم باہر سے آنے والے ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہی کام کیا کرو، تاکہ تم لوگ زمانہ میں بدنام ہو جاؤ اور لوگ تم سے ڈرے کہ جو بھی اس علاقے میں جائے گا وہ ان کے ساتھ اس طرح کا بدترین گناہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس طرح سے شیطان نے سب سے پہلے اس سے یہ بدفعلی کروائی، جس کے بعد وہ قوم اس گناہ کی عادی ہو گئی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہی اپنی جسمی خواہش پوری کرنے لگے۔ یہ اس شہر میں اس قدر عام ہو گیا کہ اب ہر گھر میں ہی یہ گناہ ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس گناہ کا پتہ چلا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی غضب سے ڈرایا اور بہت بدفعالی سے منع فرمایا، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اب او بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے جہاں میں نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوات سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو کئی بار سمجھایا، مگر وہ لوگ اس گناہ سے باز نہ آنے کو تھے اور وہی بدفعالی کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان پر غضب آنا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو منع کرنے سے وہ باز نہ آتے، بلکہ آگے سے لوط علیہ السلام کو ہی برا بلا کہتے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شہر سے باہر نکالنے کا کہنے لگے۔ اس طرح جب وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مان لی تھی اور لوط علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہی تھی کہ تم ہم پر وہی عذاب لاؤ جس سے ہم ڈراتے ہو، مگر ہم نہیں رکیں گے، جب وہ قوم بات سمجھنے کی قابل نہیں رہی، اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ ان کے قوم پہلے اس گندہ ترین گناہ میں شامل ہے، تو کہیں وہ ان کے مہمانوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ
منافقت وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور جا کر مہمانوں کے بارے میں بتانے لگی۔ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے ان کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو کمرے میں چھپا دیا اور خود اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے۔ وہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ کوئی بھی بات نہیں مان لیتے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے بعد فعالی کر سکیں۔ جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب ہے، اور اے اللہ کے پاک کے نبی، آپ اپنے اہل و عیال اور کچھ مومنین کو لے کر کل صبح یہاں سے نکل جائے گا اور کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا اور اپنے اہل و عیال اور چند مومنین کو لے کر وہاں سے چلے گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پنجویں بستی یوں کہ اپنے پیروں سے اٹھایا اور ان کو الٹ کر نیچے پھینک دیا، جس کے بعد اللہ پاک نے ان پر پتھر اور آگ کی برسات کی اور یوں بدکار اور بدفعالی کرنے والی قوم تباہ ہو گئی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اسے تمام گناہوں سے